السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. جیسا کہ ہمارا معمول ہے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹیمپلیٹس اور فرینڈس کی ریلیشن شپس کو دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک کلاس ٹیمپلیٹ موجود ہے تو اس کی فرینڈ شپس کتنی چیزوں کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کتنی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ہم نے 4 رولز آئیڈینٹیفائی کیے تھے اور ڈیٹیل میں انہیں ڈسکس کیا تھا. پہلا کیس یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس کلاس ٹیمپلیٹ ہے, لیٹس سے ویکٹر ٹی از دی کلاس ٹیمپلیٹ دیٹ وی ہیو, اور ہم اس کا فرینڈ بنانا چاہ رہے ہیں ایک آرڈینری فنکشن کو یا ایک آرڈینری کلاس کو. لیٹس سے جس فنکشن کو ہم آرڈینری فنکشن کو ہم اس کا فرینڈ بنانا چاہ رہے ہیں وہ ڈو سم تھنگ ہے. اور آج کے ریویو میں صرف فنکشن کی ہی بات کروں گا. کلاس جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ چل رہی ہوگی, جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہ میں کلاس کا فرینڈ کلاس کا بھی آپ کو بتا دوں گا. سو وی ہیو اے ویکٹر ٹی دیٹ از ٹیمپلیٹ کلاس جو کہ آرڈینری فنکشن ڈو سم تھنگ کو اپنا فرینڈ بنانا چاہ رہی ہے, یا وہ نارمل طریقے سے فرینڈ بنا لے گی اپنی ویکٹر ٹی کی ڈیکلیریشن میں. سو رول 1 یہ کہہ رہا ہے کہ ڈو سم تھنگ ول ریمین اے فرینڈ آف آل ڈفرنٹ آبجیکٹس دیٹ کین بی انسٹینشیٹڈ فرام دس ویکٹر ٹی. یہاں پہ آبجیکٹ سے میری مراد ہے جتنی بھی کلاسز اس سے بن رہی ہیں, ان کے جتنے بھی آبجیکٹ بن رہے ہیں, یہ ڈو سم تھنگ ان سب کا فرینڈ رہے گا. سو ویکٹر ٹی سے اگر ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا ہے ویکٹر انٹ کا, تو یہ ڈو سم تھنگ اس آبجیکٹ کا فرینڈ ہے. ایک اور ہم نے کلاس انسٹینشیٹ کی ہے ویکٹر ٹی سے ویکٹر کیئر کی, یہ ڈو سم تھنگ اس کا بھی فرینڈ ہے. اسی طرح ہم نے ویکٹر کمپلیکس نمبرز کا ویکٹر ہم نے انسٹینشیٹ کیا ہے, یہ ڈو سم تھنگ فنکشن جو ہے اس ویکٹر کمپلیکس کلاس کے آبجیکٹس کا بھی فرینڈ رہے گا. سو دس از رول 1. این آرڈینری فنکشن از اے فرینڈ آف آل انسٹینشیشنز آف اے کلاس ٹیمپلیٹ دیٹ گرانٹس فرینڈشپ رائٹس. دوسرا رول یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ فنکشن ڈو سم تھنگ یا کلاس اٹ سیلف ٹیمپلیٹ ہے اور اب ہم اسے فرینڈ بنانا چاہ رہے ہیں اس ویکٹر ٹی کا, وی ہیو اے ویکٹر ٹی کلاس جو کہ فرینڈشپ گرانٹ کر رہی ہے, اور ہمارے پاس 2 ٹیمپلیٹس ہیں. وہ ڈو سم تھنگ فنکشن از آلسو اے ٹیمپلیٹ, اس کو ہم فرینڈ بنانا چاہ رہے ہیں اس ویکٹر ٹی کلاس کا, یا کوئی اور کلاس ہے ہمارے پاس ٹیمپلیٹ کلاس ہے, اسے ہم فرینڈ بنانا چاہ رہے ہیں اس ویکٹر ٹی کلاس کا. سو اگر فرینڈشپ گرانٹ کرتے وقت اس ڈو سم تھنگ فنکشن ٹیمپلیٹ کا جو ٹائپ پیرامیٹر ہے وہ وہی ہے جو کہ ویکٹر ٹی کا ٹائپ پیرامیٹر ہے, دیٹ از ویکٹر ٹی, اور یہ ڈو سم تھنگ جو فنکشن ٹیمپلیٹ ہے اس کا پیرامیٹر بھی ٹائپ پیرامیٹر بھی ٹی ہے. دس از رول 2, and this says that do something int is friend of vector int. do something function جو ہے int ٹائپ کے لیے اگر اسے انسٹینشیٹ کروایا گیا ہے تو یہ صرف ویکٹر int کا ہی فرینڈ ہو سکتا ہے, یہ ویکٹر کیئر کا فرینڈ نہیں ہوگا. اینڈ دی ادر وے اراؤنڈ آلسو, ڈو سم تھنگ فنکشن اگر کریکٹر کے لیے انسٹینشیٹ کیا گیا ہے تو یہ ویکٹر انٹ کا فرینڈ نہیں ہو سکتا, یہ صرف ویکٹر کیئر کا ہی فرینڈ ہوگا. اینڈ سیم گوز فار دی کلاس دیٹ از اے فرینڈ. تیسرا رول از اے ویریشن آن دس کہ ڈو سم تھنگ ٹیمپلیٹ جسے ہم جو کہ فنکشن ٹیمپلیٹ ہے اسے ہم فرینڈ بنانا چاہ رہے ہیں ویکٹر ٹی کا, لیکن ویکٹر ٹیمپلیٹ کا پیرامیٹر ٹائپ پیرامیٹر ٹی ہے, جبکہ ڈو سم تھنگ فنکشن ٹیمپلیٹ کا پیرامیٹر کچھ اور ہے, لیٹس سے اٹ از ڈبلیو. سو دونوں کے ٹائپ پیرامیٹرز ڈفرنٹ ہیں. اس کیس میں ڈو سم تھنگ کی کوئی بھی انسٹینشیشن ویکٹر کی کسی بھی انسٹینشیشن کا فرینڈ ہے. یہ آلموسٹ وہی کیس بن گیا جو کہ رول 1 تھا. سو اف وی ہیو do something that is instantiated for type int and we have a vector which is instantiated for type char, now this do something int is a friend of vector char.
do something int is also friend of vector int, do something int is also friend of vector complex, so on and so forth. اور یہی کیس فرینڈ کلاس کا بھی ہے اگر وہ ٹیمپلیٹ ہے اور وہ ڈفرینٹ ٹائپ پیرامیٹر لے رہی ہے. چوتھا رول جسے چاہے آپ سب رول کہہ لیجئے کہ اگر ایک کلاس ہے نا اسے کلاس اے جسے ٹیمپلیٹ کلاس ہے اور اسے ہم فرینڈ بنانا چاہ رہے ہیں اس ویکٹر ٹی کا. سو اگر یہ کلاس اے فرینڈ بن گئی ہے ویکٹر ٹی کی تو اس کلاس اے کی جتنی بھی اسپیشلائزیشن ہیں وہ ساری کی ساری فرینڈ ہیں اس ویکٹر ٹی کی. سو اگر کلاس اے جو کہ ہم نے فرینڈ بنایا ہے وہ ٹائپ پیرامیٹر ٹی لے رہی ہے اینڈ دیٹ از ڈکلیئرڈ اے فرینڈ آف ویکٹر ٹی. سو اگر ہمارے پاس کوئی اور کلاس ہے اسپیشلائزیشن ہے کلاس اے کی دیٹ از اے از اسپیشلائز فار ٹی پوائنٹر ٹی اسٹیرکس, سو یہ پارشل اسپیشلائز کلاس بھی اس ویکٹر ٹی کی فرینڈ ہے. اور اسی طرح اگر اے کی کوئی کمپلیٹ اسپیشلائزیشن ہے ٹائپ لیٹ سے کمپلیکس کے لیے وہ بھی فرینڈ ہے اس ویکٹر ٹی کی. سو یہ 4 فرینڈشپ کے رول تھے جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل میں دیکھے اور ان کی ایگزامپلس بھی آپ کو دی گئی تھی. آئیے اب آج کے لیکچر پر چلتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیمپلیٹس اور اسٹیٹک ممبرس میں کیا ریلیشن شپ ہے. یہ بہت سمپل سی چیز ہے جس کو بڑی جلدی سے ہم کور کر لیں گے. اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس کا آپ کو پتا ہے, اسٹیٹک ممبر فنکشنس کا بھی آپ کو پتا ہے. اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس نارمل کلاس میں کلاس ویریبل کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں, یعنی پوری کلاس میں اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کا صرف ایک ہی انسٹنس بنتا ہے. باقی نان اسٹیٹک ڈیٹا ممبرز جو ہوتے ہیں ہر آبجیکٹ کے لیے انہیں علیحدہ سے میموری ایلوکیٹ کی جاتی ہے, لیکن اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو صرف ایک دفعہ میموری ایلوکیٹ کی جاتی ہے, اس لیے یہ کلاس وائڈ ممبر بھی کہلاتے ہیں. اسٹیٹک ممبر فنکشن جو ہوتے ہیں ان کی کونوٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ یہ وہ ممبرس ہیں جو کہ ود ریفرنس ٹو کلاس بھی آپ انہیں انووک کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے آبجیکٹ ان آرڈر ٹو ایکسیس دیز ممبر فنکشنز ایز ویل ایز ڈیٹا ممبرس. سو اگر ایک ٹیمپلیٹ کلاس میں آپ اسٹیٹک ممبرس ڈیفائن کرتے ہیں ویدر وہ ڈیٹا ممبر ہے کہ ممبر فنکشن ہے تو اس کی کیا کانوٹیشن ہے. کیا ٹیمپلیٹس کی ہر انسٹینشیشن جو ہے یہ ایک ہی اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کی کاپی کو شیئر کر رہے ہیں, یا کلاس ٹیمپلیٹ کے ہر انسٹینشیشن کے پاس اسٹیٹک ممبر کی اپنی کاپی ہے, اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کی اپنی کاپی. تو یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ ایک ویکٹر اور ایک ویکٹر کی انسٹینشیشن فار اے اسپیسیفک ٹائپ کو کیا ریلیشن شپ آپ کو پتا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ کوشچن جو ابھی ارائز کیا گیا ہے اس کا آنسر آپ کو مل گیا. اگر لیٹ سے آپ کے پاس ایک کلاس ویکٹر ٹی ہے, ٹیمپلیٹ کلاس ہے, سو وٹ از دی ریلیشن شپ آف دس ویکٹر ٹی ود ویکٹر انٹ and what is the relationship of vector t with vector char. Vector int and vector char, that is instantiation for type int and instantiation for type char, they introduce 2 new types. So vector int ایک distinct type ہے, vector char ایک distinct type ہے. So اگر یہ 2 distinct types ہیں تو یہ بیسیکلی اب 2 آرڈینری کلاسز بن چکی ہوئی ہیں, ایک انٹ کے لیے ایک کیئر کے لیے. سو اگر یہ ناؤ دے آر دیز انسٹینشیٹڈ کلاسز آر ناؤ ایکٹنگ ایز آرڈینری کلاسز, دس مین ان کے بیچ میں جو ڈیٹا اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس ہیں ان کی بھی اپنی علیحدہ علیحدہ کاپی ہونی چاہیے.
کیونکہ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کی ایک کلاس میں ایک کاپی ہوتی ہے, دوسری کلاس میں اس کی دوسری کاپی ہوتی ہے. سو اگر ہم نے ایک ٹیمپلیٹ سے ڈفرنٹ ٹائپس کے لیے انسٹینشیشن کی ہے تو ہر کلاس کے پاس اسٹیٹک ممبرس کی اپنی اپنی کاپی ہوگی. یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ کلاس اے ہے جس میں ہم نے صرف 2 ممبرس ہی ڈیفائن کیے ہیں اور دونوں ہی پبلک ہیں. ایک ڈیٹا ممبر ہے اسٹیٹک انٹ ڈیٹا اور دوسرا اسٹیٹک ممبر فنکشن ہے اسٹیٹک وائڈ ڈو سم تھنگ جو کہ پیرامیٹر لے رہا ہے ٹی ریفرنس کا. تو دونوں پبلک ہیں ہمارے. ہم نے کلاس کی 2 انسٹینشیشن کی ہیں, ایک انٹ کے لیے اور ایک کریکٹر کے لیے, اور ان کا جو ویریبلس ہیں وہ آئی اے ہے اور اے کیئر کا سی اے ہے. آئی اسٹینڈس فار انٹ اینڈ سی اسٹینڈس فار کریکٹر. کیونکہ ان کے اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس جو ہے وہ پبلک ہے اس لیے ہم اسے آؤٹ سائڈ دی کلاس ایکسیس کر سکتے ہیں, اور جو 3rd اینڈ 4th لائن ہے اس میں ہم آئی اے ڈاٹ ڈیٹا از اکول ٹو 5 رکھ رہے ہیں اینڈ سی اے ڈاٹ ڈیٹا از اکول ٹو 7 رکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد سمپلی ان کو آؤٹ پٹ کروا دیتے ہیں. کیونکہ یہ آئی اے از این آبجیکٹ آف ٹائپ اے انٹ اینڈ سی اے از این آبجیکٹ آف ٹائپ اے کیئر, کیونکہ یہ 2 ڈفرنٹ آبجیکٹس ہیں 2 ڈفرنٹ ٹائپس کے, اس لیے ان میں اسٹیٹک ڈیٹا ممبر جو ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ کاپی پڑی ہوگی. سو سی اے ڈاٹ ڈیٹا از ناٹ اوور رائٹنگ آئی اے ڈاٹ ڈیٹا. ڈیٹا جو ہے اسٹیٹک ڈیٹا ممبر ضرور ہے لیکن اس کی اپنی ایک علیحدہ کاپی بن رہی ہے اے انٹ کے لیے اور علیحدہ کاپی بن رہی ہے اے کیئر کے لیے. اے انٹ سے جتنے آبجیکٹ آپ انسٹینشیٹ کرواؤ گے ان سب میں ڈیٹا کی کاپی ایک ہوگی. اے کیئر سے جتنے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیے جائیں گے ان سب میں اسٹیٹک ڈیٹا ممبر ڈیٹا کی علیحدہ کاپی ہوگی. افیکٹ یہ ہے کہ جب ہم نے آؤٹ پٹ کروائی تو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو اوور رائٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ہم نے کلاس اے کی 2 انسٹینشیشن کی تھی, اے انٹ اور اے کیئر, اور ہر ایک کے پاس اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کی اپنی کاپی گئی تھی. تو سمپل انف. اگر آپ یاد رکھیں کہ کلاس ٹیمپلیٹ کی ہر انسٹینشیشن ایک نئی ٹائپ انٹروڈیوس کرتی ہے, اور یہ بات ہم پہلے لیکچرز میں بھی کہہ چکے ہوئے ہیں. اے انٹ از اے ڈسٹنکٹ ٹائپ, اے کیئر از اے ڈسٹنکٹ ٹائپ, یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ. نئی کلاسز ہیں, ہر کلاس کے پاس اپنا اسٹیٹک ڈیٹا ممبر. اس کے ساتھ ہی بیسیکلی ٹیمپلیٹ کے ساتھ جتنے ڈفرینٹ ٹاپکس تھے وہ ہم نے کور کر لیے. کلاس ٹیمپلیٹس کیا ہوتے ہیں, فنکشن ٹیمپلیٹس کیا ہوتے ہیں, ٹیمپلیٹس کی اسپیشلائزیشن پارشل اسپیشلائزیشن کیا ہوتی ہیں, کلاس ٹیمپلیٹس کے ساتھ فرینڈ شپ کے ریلیشن شپس کیا نکلتے ہیں, اور لاسٹلی ٹیمپلیٹ کلاسز اور اسٹیٹک ممبرس میں کیا ریلیشن شپ ہے. سو یہاں پہ ٹیمپلیٹس کے ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. اس لیے لیٹس کنکلوڈ دس کہ ٹیمپلیٹس ہمیں دے کیا رہا ہے. سب سے پہلے تو ری یوزیبلٹی کلاسز اٹ سیلف بھی دیتی ہیں, لیکن ٹیمپلیٹ کلاسز ایک لیول آف ری یوز زیادہ کر دیتی ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے کیسے, کہ ہم ٹائپ انڈیپینڈنٹ اپنے کوڈ کو بنا لیتے ہیں. سو دس از ون مور لیول آف ری یوزیبلٹی. رائٹیبلٹی, اگر ہمیں کم کوڈ لکھنا پڑ رہا ہے زیادہ کام کرنے کے لیے تو ہم وہ لینگویج جو ہے وہ ہمیں بہتر رائٹیبلٹی دے رہی ہے. تو ٹیمپلیٹ جو کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹائپ کے لیے کوڈ لکھتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹائپ انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, تو یہ ایک قسم کی رائٹیبلٹی مل گئی ہمارے پاس. لازمی بات ہے کہ میموری کنزیوم زیادہ ہو رہی ہے, لیکن اس کے اوپر ہم ابھی کوئی خاص بحث نہیں کرتے ہیں. لاسٹلی جو چیز اس کی ڈاؤن سائز ہے وہ فرام ون ایسپیکٹ اس کی ریلائبلٹی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی سی ریلائبلٹی اس کی کم ہوگی, اور وہ کس حساب سے؟ یہ صرف ایک اینگل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلائبلٹی کم ہوئی. باقی کیونکہ یہ C++ کا ہی کوڈ ہے, C++ کا ہی پارٹ ہے, جتنا ریلائبل کوڈ آپ ایک
C++ میں لکھ سکتے ہیں وداؤٹ ٹیمپلیٹ، اتنا ہی ریلائبل کوڈ آپ ٹیمپلیٹ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. ایک ایڈیشنل اینگل ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسکرین پہ آپ کوڈ دیکھ رہے ہیں ٹیمپلیٹ از ایکول کا، جو کہ دو ایلیمنٹس کو کمپیئر کرتا ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی کوڈ دیکھا تھا، سمپل سا کوڈ ہے. یہ کسی یوزر نے، کسی پروگرامر نے لکھ کے رکھ دیا. اس کے ساتھ موسٹ پروبیبلی اس نے نوٹ بھی لکھا ہوگا کہ یہ فنکشن ٹیمپلیٹ فنکشن ٹھیک کام کرے گا ان ٹائپس کے لیے. اس کوڈ کو بعد میں کسی اور پروجیکٹ میں یا اسی پروجیکٹ میں کوئی اور سب ٹیم اسے یوز کرتی ہے، اور اس کا پروگرامر ہیومن ویکنس کی وجہ سے وہ ساری ڈیٹیل نہیں پڑھتا کہ کن کن کے لیے یہ فنکشن ٹیمپلیٹ ٹھیک کام کرے گا. وہ کہتا ہے کہ جی یہ فنکشن ٹیمپلیٹ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اسے دو ایلیمنٹ جو مرضی دے دیے جائیں یہ ٹھیک کام کرے گا. اور وہ انسٹینشیشن کرتا ہے اس فنکشن ٹیمپلیٹ کی کریکٹر پوائنٹرز کے لیے یا سی اسٹرنگس کے لیے. یہ آپ اسکرین پہ کوڈ دیکھ رہے ہیں. وہ از ایکول کو یوز کرتا ہے سی اسٹرنگس کے ساتھ. آبویسلی یہ لاجیکل ایرر ہے، سنٹیکس ایرر نہیں ہے، ریزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا، اور اس کے اوپر ہم پہلے سے بات کر چکے ہوئے ہیں. سو یہ اینگل جو ہے ہیومن ویکنیس کا، کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوڈ جو ہے کن کن ٹائپس کے لیے ٹھیک کام کرتا ہے، اس نے اس کوڈ کو اٹھایا اور سی اسٹرنگ کے لیے یوز کر دیا. آبویسلی جواب غلط آئے گا. تو اس وجہ سے ٹیمپلیٹس جو ہیں تھوڑی سی اس اینگل کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوڈ اتنا ریلائبل نہیں رہتا. تو اگین میں اس پوائنٹ کو ری ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ جن ٹائپس کے لیے یہ فنکشن لکھا گیا تھا ان ٹائپس کے لیے تو یہ ٹھیک کام کر رہا ہے، ریلائبلی یہ پارٹ آف دی کوڈ کام کرے گا. لیکن جس کے لیے یہ لکھا ہی نہیں گیا تھا، اگر غلطی سے اس کے لیے یوز کر لیا جائے تو وہ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں ان اے لمیٹڈ سینس کہ یہ کوڈ ریلائبل نہیں رہا. ٹیمپلیٹ نے ایک ایڈڈ ایلیمنٹ آف ان ریلائبلٹی ایڈ کر دیا ہے. سو یہاں تک تو ٹیمپلیٹس کے ٹاپک کور ہو گئے. اب آئیے ہم ریوزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. 2-3 لیکچر پہلے ہم نے ایک جنیرک الگوریدم لکھا تھا، اور جنیرک الگوریدم میں ہم نے جب یہ ڈیولپ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم نہ اسے ٹائپ انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم اسے انڈر لائنگ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے اس سے بھی انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اسکرین پہ کوڈ دیکھیے، ہم نے دوبارہ سے دکھایا ہے. فائنڈ کا میتھڈ ہے جس کو دیکھ کے کچھ پتا نہیں چل رہا کہ یہ کیا چیز کا کیا کام کر رہا ہے. کوڈ سمپل انف ہے. while start is not equal to beyond and asterisk start is not equal to x plus plus start, return start. تو اس سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا دیکھ کے کہ یہ فنکشن کر کیا رہا ہے. لیکن کیونکہ ہم نے ڈیولپ کیا تھا، سٹیجز میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی کنٹینر میں سے چیک کر رہا ہے، فائنڈ کر رہا ہے کہ اس کنٹین میں ایلیمنٹ ایکس موجود ہے کہ نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو وہ اس ایلیمنٹ کا ایک قسم کا پوائنٹر ریٹرن کر دیتا ہے، ادروائز نل ریٹرن ہوتا ہے. کچھ اس قسم کی چیز تھی جو ہم نے کی تھی، اور یہ وہی کوڈ ہے جو ہم نے یوز کیا تھا جب ہم نے اس جنیرک الگوریدم کو ڈیولپ کیا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جنیرک الگوریدم ٹھیک کام کر رہا ہے ایریز کے اوپر. ایرے جو کہ C++ کا انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر ہے. اور یہ آپ اسکرین پہ اس کی جو لاسٹ 3 لائنز دیکھیے، اس میں سے سیکنڈ لاسٹ لائن کے اوپر ہم اس ٹیمپلیٹ فنکشن کو یوز کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں، اسے فرسٹ آرگومنٹ پاس کر رہے ہیں، دیٹ از ایڈریس آف فرسٹ ایلیمنٹ. سیکنڈ از ایڈریس آف دی ایلیمنٹ 1 بیونڈ دی لاسٹ ایلیمنٹ، اور کہہ رہے ہیں کہ اس ایرے میں چیک کیجئے کہ ایلیمنٹ انٹ 7 موجود ہے کہ نہیں ہے. تو کیونکہ اس میں 7 موجود ہے تو ایرے کے سیکنڈ ایلیمنٹ کا ایڈریس جو ہے وہ ریٹرن کر دیا جائے. جب ہم نے یہ جنیرک الگوریدم جو ہے اسے کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی کنٹینر ہو اور وہ کنٹینر 3 آپریشن سپورٹ کر رہا ہو تو ہم یہ الگوریدم اب چلا سکتے ہیں. یعنی یہ اب الگوریدم جو ہے
یہ صرف ایرے کے ہی اسپیسیفک نہیں رہا, کسی بھی کنٹینر پہ یہ چل سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ یہ تین آپریشن پلس پلس, ڈی ریفرنسنگ آپریٹر اسٹیرکس اور انیکوالٹی آپریٹر کو سپورٹ کرتا ہو وہ کنٹینر. اب ہم اپنے اس وقت جو ہم نے کلیم کیا تھا اس کو ہم ورک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعتاً یہ لیٹ سے ہمارے پاس ویکٹر کا ایک کنٹینر ہے, اس کے لیے یہ جنیرک الگوریدم کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو ہم ویکٹر کے ٹیمپلیٹ کو لے کے اسے آگمنٹ کریں گے, اس میں یہ تین آپریشنز ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس ویکٹر کنٹینر کے اوپر یہ جنیرک فنکشن ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر کنٹینر کے بیچ میں ہم نے یہ آپریشنز ڈالنے ہیں پلس پلس کا, ڈی ریفرنسنگ کا, تو کم از کم پلس پلس یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ کنٹینر کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کرنٹلی کس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے, تاکہ پلس پلس کے بعد وہ نیکسٹ ایلیمنٹ کو پوائنٹ کرنا شروع کر دے. اسی طرح ڈی ریفرنسنگ کا آپریٹر ہے, وہ بھی اسی وقت کام کرے گا کہ جب کہ کنٹینر کو کسی طرح یہ پتا ہو کہ کرنٹ ایلیمنٹ کون سا ہے, تاکہ اس ایلیمنٹ کا ریفرنس ریٹرن کیا جا سکے. تو اس وجہ سے ہم اس ویکٹر ٹیمپلیٹ کلاس میں, جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے, جو آپ نے پہلے بھی دیکھ لی ہوئی تھی, اس میں ایک اور ڈیٹا ایلیمنٹ کا اضافہ کر رہے ہیں اور وہ ہے انٹ انڈیکس. یہ انڈیکس کا ڈیٹا ممبر جو ہے یہ کیپ ٹریک رکھے گا کہ اس کنٹینر کا کون سا ایلیمنٹ کرنٹلی ایکسیس ہو رہا. یہی جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. دیز آر آل ڈیزائن کنسیڈریشنز. ہمارے پاس پرابلم یہ تھا کہ یہ ویکٹر ٹیمپلیٹ ہے, اس میں ہم نے یہ تین آپریشنز ڈالنے ہیں. ان تین آپریشنز کو ایڈ کرنے کے لیے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا ہے, ڈیزائن پروسیس کیا ہے, وہ میں کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. ایک نیڈ تو ہمیں نظر آ گئی تھی کہ اس کے بیچ میں کچھ ایڈیشنل چیز ہونی چاہیے کہ کنٹینر کی ٹریورسل میں اگر ہم کر رہے ہیں تو کرنٹ ایلیمنٹ کون سا ہے جو کہ ٹریورسل میں ایکسیس کیا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی انڈیکس چاہیے اور ہم نے ڈیٹا ممبر انٹ انڈیکس ایڈ کر. پہلے تین جو ہیں اس کے ممبر فنکشنز وہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں. کنسٹرکٹر ہے, اس کے بعد کاپی کنسٹرکٹر ہے, انڈیکسنگ کا آپریٹر ہے جو کہ آپ کو اسکرین کی ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے. اور جو ہم نے یہ انڈیکس کا ڈیٹا ممبر ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں دو نئے ممبر ایڈ کرنے پڑ گئے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کرنٹلی انڈیکس پوائنٹر جو ہے یا انڈیکس جو ہے وہ کس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے. تو اس لیے گیٹ انڈیکس کا ممبر فنکشن ہے, کانسٹنٹ ممبر فنکشن ہے, جو کہ انٹ ریٹرن کر رہا ہے کہ انڈیکس جو ہے وہ کرنٹلی اس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے. دوسرا کہ ہم انڈیکس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ 0 سے سٹارٹ کر کے آگے جائیں, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی 5th ایلیمنٹ سے میں ٹریورسل سٹارٹ کروں گا اس ویکٹر کنٹینر کی, تو یو نیڈ ٹو سیٹ اٹ. جی سو وی ہیو اے سیٹ انڈیکس ممبر فنکشن وچ از ٹیکنگ این پیرامیٹر انٹ کہ اس پوزیشن کے اوپر آپ نے انڈیکس کو سیٹ کرنا ہے. اس کے بعد پہلا آپریٹر جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ڈی ریفرنسنگ کا آپریٹر, اور اس کا سینٹیکس سمپل سا ہے, ہم پہلے بھی دیکھا ہوئے ہیں. ٹی ایمپرسینڈ ہم ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں آپریٹر اسٹیرکس, اور اس کے بعد فنکشن کی نوٹیشن, اور یہ کوئی پیرامیٹر نہیں لے رہا کیونکہ ڈی ریفرنسنگ آپریٹر اسٹیرکس جو ہے یہ صرف ایک پیرامیٹر لیتا ہے, اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی آرگومنٹ دیں. یہ سمپلی یہ کرے گا کہ اس وقت انڈیکس جس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کا ریفرنس ریٹرن کر دے. دوسرا آپریٹر جو ہمیں چاہیے انیکوالٹی کا, اس کو کیسے ڈیزائن کیا جائے. یہ ایک ٹرکی ایشو ہے. ناٹ ایکول کا آپریٹر کیسے ڈیزائن کیا جائے. سب سے پہلا کوشچن ارائز ہو رہا ہے کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں
جنہیں ہم نے کمپیئر کرنا ہے اور جواب دینا ہے ٹرو یا فالس کا. سو ریٹرن ٹائپ وی نو, ان ایکوالٹی کی ٹائپ جو ہے ہمیشہ ٹرو اور فالس آتی ہے, تو بول ریٹرن ٹائپ ہو گئی. لیکن کیا دو چیزیں ہیں جنہیں ہم کمپیئر کریں, اینڈ دس از اے بگ ایشو. جی ہمیں فائنڈ کا جنیرک الگوریدم تو پتا ہے کہ یہ اسٹارٹ کوئی چیز لیتا ہے, کوئی چیز بیونڈ لیتا ہے, اور پھر اٹریٹ کرتا ہے فرام اسٹارٹ ٹو بیونڈ. ایرے کے لیے یہ پوائنٹر تھے, کنٹینر کلاس ویکٹر کے لیے کیا ہونا چاہیے. اور جس سولوشن پہ میں بات کروں گا, دس از ناٹ اے نائس سولوشن, رادر آئی شوڈ سے دس از اے بیڈ سولوشن. مے بی وی ڈونٹ ہیو ویری مینی گڈ چوائسز, لیکن پہلا ڈیزائن ڈیسیژن جو میں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کنٹینر ہی پاس کریں گے اسے ایز اے اسٹارٹ, اور کنٹینر ہی پاس کریں گے ایز اے بیونڈ. تو یہ دو کنٹینرز کو کمپیئر کر رہا ہے. اگین میں نے جو پہلا ڈیزائن ڈیسیژن لیا which is not nice, and I say it is a bad design. Maybe I don't have many alternatives, but this bad design is کہ جن دو چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے وہ کنٹینرز themselves ہیں. اس کی میں آگے تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا جب ہم اس کے کوڈ میں جا رہے ہیں کہ ہم کیا کمپیئر کر رہے ہیں. سو کمپیرزن یہ ہے کہ یہ دونوں کنٹینرز جو ہیں بیسیکلی دے آر آف دی سیم ٹائپ. فرسٹ آف آل دے شوڈ بی آف دی سیم ٹائپ. یہ نہ ہو کہ ایک کنٹینر جو ہے ویکٹر انٹ ہو اور دوسرا کنٹینر ویکٹر کریکٹر ہو, تو اس میں کمپیرزن بہت مشکل ہو جائے گا. نمبر 2, ہم نے چیک کرنا ہے کہ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. تو جو میرا بیونڈ کا کنٹینر ہے اس میں جو میں انڈیکس ہے وہ میں اینڈ پہ سیٹ کر دوں گا, اور اسٹارٹ والے میں انڈیکس جو ہے وہ کنٹینر کے اسٹارٹ پہ کر دوں گا. اور جب میں اب اٹریٹ کراؤں گا, پلس پلس کروں گا, تو اسٹارٹ کنٹینر کا انڈیکس جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا, جبکہ اینڈ والے یا بیونڈ والے کنٹینر کا انڈیکس جو ہے وہ اپنے لاسٹ ایلیمنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. بیسیکلی لاسٹ ایلیمنٹ سے بھی ایک پوائنٹ آگے کھڑا ہوا ہے. تو اسٹارٹ کنٹینر کا انڈیکس آگے موو کرتا جا رہا ہے. ناٹ ایکول ٹو کا کمپیرزن یہ چیک کرتا ہے کہ اس کا اسٹارٹ کا انڈیکس جو ہے بیونڈ کے انڈیکس تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اگر بیونڈ کے انڈیکس تک پہنچ جاتا ہے اس کا مطلب ہے پورا کنٹینر ٹریورس ہو گیا. ٹھیک ہے جی. دس از دی تھاٹ پروسیس, دس از دی ڈیزائن ڈیسیژن دیٹ آئی ہیو ٹیکن. شاید میرے پاس کوئی اور اچھا نہیں ہے, شاید کوئی آلٹرنیٹو ہے, تو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا, لیکن پہلا جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا. ایرے کے کیس میں ایرے کے پہلے ایلیمنٹ کا پوائنٹر اور ایرے کے آخری ایلیمنٹ سے اگلے والا جو ایلیمنٹ ہے یا بیونڈ والا جو ہے اس کا میں پوائنٹر پاس کرتا تھا, اور اس پوائنٹر کے اوپر میں پلس پلس کیے جاتا تھا فائنڈ کے جنیرک الگوریتم میں. یہاں میرے پاس کنٹینر ہے, میں نے کنٹینر کے اوپر ڈی ریفرنسنگ کا آپریٹر یوز کرنا ہے, میں نے کنٹینر کے اوپر پلس پلس کا آپریٹر یوز کرنا ہے, میں نے کنٹینر کے اوپر نان ایکویلٹی کا یوز کرنا ہے. آپ کہہ لیں جی آپ پوائنٹر کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ کنٹینر ویکٹر کے پہلے ایلیمنٹ کا اور کنٹینر ویکٹر کے آخری ایلیمنٹ سے جو اگلا میموری لوکیشن ہے اس کا آپ پوائنٹر پاس کر دیجیے. میرا آنسر یہ ہوگا کہ اگر میں پوائنٹر پاس کرتا ہوں تو میں جب اس پوائنٹر کے اوپر پلس پلس کروں گا تو وہ پلس پلس پوائنٹر کا پلس پلس ہوگا, کنٹینر کا پلس پلس نہیں ہوگا. اسی طرح اگر میں پوائنٹر کے اوپر ڈی ریفرنسنگ یوز کروں گا تو وہ ایک پریمیٹیو پوائنٹر کا ڈی ریفرنسنگ آپریٹر ہوگا, وہ کنٹینر کا ڈی ریفرنسنگ نہیں ہوگا.
اسی طرح اگر میں پوائنٹر کے اوپر انیکوالٹی یوز کروں گا تو وہ پریمیٹیو پوائنٹر کا انیکوالٹی کا آپریشن یوز ہو رہا ہوگا, وہ کنٹینر کا انیکوالٹی کا آپریشن یوز نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے میں کنسٹرینڈ ہوا کہ میں انیکوالٹی دو کنٹینرز میں چیک کروں, اور اسی طرح میں جو پلس پلس ہے وہ کنٹینر کے اوپر کروں, کسی پوائنٹر کے اوپر نہ کروں. پوائنٹر کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں جو ابھی میں ڈسکس کر رہا تھا, وہ بھی سولوشن میں آپ کو دکھاؤں گا, لیکن پہلے اس کے اوپر میرا ڈیزائن ڈیسیژن یہ ہے کہ جو میں نے فائنڈ کو اسٹارٹ اور بیونڈ بھجوانے ہیں وہ دو کنٹینرز ہوں گے. اسی وجہ سے کنٹینر ویکٹر کا انیکوالٹی کا آپریٹر جو ہے وہ دو کنٹینرز کو کمپیئر کر رہا ہے. اسی طرح ویکٹر کنٹینر کا جو پلس پلس کا آپریٹر ہے وہ کنٹینر کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے. آئیے اب کوڈ دیکھیں. اسکرین پہ آپ کے سامنے گیٹ انڈیکس اور سیٹ انڈیکس کا کوڈ ہے. سمپل سا کوڈ ہے. گیٹ انڈیکس میں سمپلی ڈیٹا ممبر انڈیکس جو ہے اس کو ریٹرن کیا جا رہا ہے, اور سیٹ انڈیکس کا کوڈ جو ہے اس میں ہم سمپلی یہ چیک کر رہے ہیں کہ جو انڈیکس ایز اے پیرامیٹر بھجوایا گیا ہے وہ ود ان دی رینج ہے کہ نہیں ہے. کنٹینر کے سائز کے بیچ میں ہے تو ہم سیٹ کر دیں گے, انڈیکس از اکول ٹو آئی کر دیں گے. ادروائز ہم انڈیکس جو ہے وہ جس بھی ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اسے اسی ایلیمنٹ پہ پوائنٹ کرنا چھوڑ دیں گے. اس سے بہتر سولوشن بھی ہو سکتا تھا, لیکن ابھی ہم نے وہ ٹولز نہیں پڑھے ہیں. جیسے ہی وہ ٹولز پڑھیں گے ہم اسے ٹھیک کر دیں گے. اسکرین پہ دیکھیے جی, پلس پلس کا آپریٹر. یہ پلس پلس کا آپریٹر ایز اے ممبر فنکشن کوڈ کیا جا رہا ہے, اس لیے یہ کوئی پیرامیٹر نہیں لے رہا, اور یہ کنٹینر کے آبجیکٹ کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم چیک کر رہے ہیں کہ انڈیکس جو ہے وہ ویکٹر کے سائز سے اگر کم ہے تو ہم اس میں ایک ایڈیشن کر دیتے ہیں, اور پلس پلس انڈیکس, اور اس کے بعد ہم کنٹینر ریٹرن کر دیتے ہیں بائی ریفرنس, ریٹرن اسٹیرکس دس. اس کے بعد جو دوسرا باٹم کے اوپر آپ فنکشن دیکھ رہے ہیں وہ ڈی ریفرنسنگ کا ہے. ڈی ریفرنسنگ کا آپریٹر اگین یہ کنٹینر کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے, اور وہ سمپلی یہ کر رہا ہے کہ انڈیکس ڈیٹا ممبر جس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کا ریفرنس ریٹرن کر دیا جائے. سو ریٹرن پی ٹی آر ود ان اسکوئر بریکٹ انڈیکس. اینڈ ناؤ دس از انیکوالٹی آپریٹر. ہمارا فائنڈ کا جو جنیرک الگوریدم تھا وہ کیا تھا؟ اسٹارٹ پوائنٹ سے ہم نے بیونڈ پوائنٹ تک جانا ہے. جب تک بیونڈ تک نہیں پہنچ رہے ہیں ہم کنٹینر کے اوپر اٹریٹ کر رہے ہیں, نیکسٹ ایلیمنٹ نیکسٹ ایلیمنٹ نیکسٹ ایلیمنٹ. تو ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں. ایک ویکٹر جو ہے جس کے اوپر یہ آپریشن کال کیا جا رہا ہے, اور دوسرا جو کنٹینر جو ہے جو کہ ایز اے پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے, جو کہ بیسیکلی بیونڈ ہے. ہمارے جنیرک الگوریدم کے مطابق وہ کمپیئر کر رہا ہے کہ یہ اس تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. تو یہاں پہ یہ ایک قسم کے 3 چیک کر رہا ہے. ایک چیک تو یہ کہ یہ دو جو کنٹینر ہیں یہ بیسیکلی ایک ہی ٹائپ کے ہیں کہ نہیں ہیں, نمبر 1 بات. نمبر 2, اگر ایک ٹائپ کے ہیں تو دونوں کا سائز ایک ہے کہ نہیں ہے. اگر سائز ایک ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک کا انڈیکس اسٹارٹ کا انڈیکس اینڈ کے انڈیکس تک پہنچا ہے, بیونڈ کے انڈیکس تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. تو ان چیزوں کو ہم نے کوڈ کرنا ہے. تو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر جو پہلی لائن ہے وہ اس کی یہ ہے, اف سائز کرنٹ آبجیکٹ بیسیکلی کرنٹ کنٹینر, جو کہ اس کیس میں اگر میں فائنڈ کے الگوریدم کے حساب سے اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو یہ بیسیکلی جو اسٹارٹ جو آپ کا کنٹینر جو ہے, جو ویریبل اسٹارٹ جس کو کنٹینر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ چیک کر رہا ہے کہ اس کا سائز جو کہ بیونڈ کا کنٹینر ہے اس کے سائز کے برابر ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ اس کے برابر نہیں ہے تو یہ ریٹرن ٹرو کر دیتا ہے. اور کے کیس میں چیک کر رہا ہے کہ اسٹارٹ کا انڈیکس
بیونڈ کے انڈیکس تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اگر نہیں پہنچا تو بھی یہ ریٹرن ٹرو کر دیتا ہے کہ نہیں, یہ دونوں ابھی آپس میں برابر نہیں ہوئے. تیسرا کیس کہ یہ دونوں کے دونوں کنٹینر ایکچولی ایک ہی ہیں کہ نہیں ہیں, تو وہ ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ چیک کر رہا ہے. اگر وہ جواب کو ریسپونڈنگلی ٹرو یا فالس بھجوا رہا ہے. اب ہم انسٹینشیشن کر رہے ہیں اسی ویکٹر کی, تاکہ ہم فائنڈ کا الگوریتم یوز کر سکیں. اور جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا, دس از اے بیڈ ڈیزائن, اور وہ اب آپ کو نظر آ جائے گا جو باتیں میں نے کی تھیں. تو اس کوڈ سنائپٹ کی پہلی لائن ہم ایک انٹ ویکٹر کو انسٹینشیٹ کرا رہے ہیں, اس کا سائز 3 رکھا ہے, آئی وی ود ان بریکٹس 3. اس کا پہلا ایلیمنٹ ہم نے 10 سیٹ کیا ہے, اس کا دوسرا ایلیمنٹ ہم نے 20 سیٹ کیا ہے, اس کا تیسرا ایلیمنٹ ہم نے 30 سیٹ کیا. اگلی لائن جو ہے وہ ہم ایک بیونڈ کا ویکٹر بنا رہے ہیں, ویکٹر انٹ بیونڈ, اور اس کو انیشلائز کرا رہے ہیں آئی وی ویکٹر سے, جو ابھی ہم نے سائز 3 کا ویکٹر جو ہے وہ بنایا تھا, کنٹینر جو بنایا تھا, بیونڈ کو اس سے انیشلائز کر رہے ہیں. اور ہمیں ایک اور ویکٹر بھی چاہیے, ایک اور کنٹینر بھی چاہیے, ہم نے فاؤنڈ کے نام سے رکھا ہے اور اس کا سائز بھی ہم نے 3 رکھا ہے. سو ہمیں ایک ویکٹر پہ اٹریٹ کرنے کے لیے, ٹریورس کرنے کے لیے, فائنڈ کے الگوریتم لگانے کے لیے ہمیں 3 ویکٹر بنانے پڑ گئے. سو یہ نتیجہ تھا اس بیڈ ڈیسیژن کا جو ہم نے لیا کہ ہم نے کمپیریزن جو ہے وہ ویکٹرز کنٹینرز کے درمیان کرانا ہے, پلس پلس کنٹینر کے اوپر رکھنا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. بیونڈ ویکٹر کا انڈیکس ہم نے سیٹ کر دیا کہ جو آخری سائز ایلیمنٹ ہے 3 جو ہے وہ آپ سیٹ کر دیں اس کا انڈیکس. سو اگر ہم انڈیکس 3 سیٹ کر دیں گے اور اس کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ 3 تک ہیں, تو انڈیکس 3 کا مطلب ہے کہ دس از انڈیکس از پوائنٹنگ ٹو بیسیکلی دی 4th ایلیمنٹ, جو کہ ہے ہی نہیں ہے, 1 ایلیمنٹ بیونڈ دی لاسٹ ایلیمنٹ. اور اب ہم نے فائنڈ کو کال کیا, فاؤنڈ از اکول ٹو فائنڈ انٹو ویکٹر آئی وی, بیونڈ ویکٹر بیونڈ, اور جو ایلیمنٹ ہم نے پاس کرنا ہے وہ 20th ایلیمنٹ. فائنڈ جنیرک الگوریتم کیا ریٹرن کر رہا تھا؟ وہ ریٹرن کر رہا تھا وہی ٹائپ جو کہ اسٹارٹ اینڈ بیونڈ کی تھی. اسٹارٹ اینڈ بیونڈ کی یہاں ٹائپ کیا ہے؟ کنٹینر. فائنڈ کے الگوریتم ایک کنٹینر ریٹرن کر رہا ہے, کنٹینر ریٹرن کر رہا ہے, اس لیے ہمیں فاؤنڈ کا کنٹینر ڈکلیئر اور ڈیفائن کرنا پڑا. یہ آپ کے سامنے جنیرک الگوریتم. فائنڈ پہلا ایلیمنٹ پی اسٹارٹ, ہم نے کنٹینر بھجوایا تھا آئی وی, وہ یہاں پہ آ گیا. آئی وی کا انڈیکس 0 پہ سیٹ تھا. جب ہم نے کنسٹرکٹر کال کیا شروع میں تو لازم بات ہے انڈیکس کے لیے ڈیفالٹ پوزیشن 0 تھی. پی بیونڈ, جو ہم نے بیونڈ کا بھجوایا ہے پیرامیٹر, سیکنڈ پیرامیٹر جو پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا تھا, اس میں ہم نے انڈیکس سیٹ کر دیا تھا 3 کے اوپر. سو اسٹارٹ کنٹینر کا انڈیکس 0 پہ سیٹ ہے, بیونڈ کا انڈیکس 3 پہ سیٹ ہے, اور کانسٹنٹ ایلیمنٹ جو یہاں پہ انٹ ٹائپ کا آیا وہ 20 ہے. سو اب یہ وائل کا لوپ جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے اسٹارٹ ناٹ اکول ٹو بیونڈ. 2 کنٹینرز چیک ہو رہے ہیں. کنٹینر کا سائز ایک ہی ہے دونوں کنٹینرز کا, کیونکہ بیونڈ واز بلٹ ان ٹرمز آف آئی وی, لیکن دونوں کا انڈیکس ڈفرنٹ ہے. سائز دونوں کے ایک ہی ہیں لیکن انڈیکس ڈفرنٹ. اسٹارٹ کا انڈیکس 0 ہے, بیونڈ کا انڈیکس 3 ہے, یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں, جواب ٹرو آئے گا. اینڈ کی کے بعد اسٹارٹ جو آئے گا, ڈی ریفرنسنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں, وہ چیک کرے گا کہ 0th انڈیکس پہ جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ جو ایکس کے برابر ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ وہ برابر نہیں ہے, وہاں پہ 7 پڑا ہوا ہے, تو وائل کی باڈی میں چلا جائے گا, اسٹارٹ پلس پلس کر دے گا. اسٹارٹ از اے کنٹینر ویکٹر ناؤ, پلس پلس جو ہے اس کے انڈیکس میں 1 ایڈ کر دے گا. ناؤ انڈیکس جو کہ کنٹینر کا ہے, جو کہ جسے اسٹارٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس کا انڈیکس کی ویلیو 1 آ گئی. دوبارہ وائل کا لوپ سیکنڈ ایٹریشن میں جائے گا. اسٹارٹ از ناٹ اکول ٹو بیونڈ,
اسٹارٹ کا انڈیکس 1 ہے, بیونڈ کا انڈیکس 3 ہے, وہ اس کے برابر نہیں ہے, ٹرو آیا, اینڈ کی سب کلاس میں چلا گیا. اسٹارٹ میں انڈیکس کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے, وہاں پہ 20 پڑا ہوا ہے, ایکس جو پاس ہوا ہے وہ بھی 20 ہے. یہ کیونکہ آپس میں برابر ہیں تو یہ کیس فالس ہو جائے گا, وائل کا لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا, ریٹرن سٹارٹ کر دیں گے. اب یہ دیکھیے ریٹرن جو کیا جا رہا ہے وہ کنٹینر ریٹرن کیا جا رہا ہے. سو کنٹینر ریٹرن ہو گیا, اسٹارٹ کا ہی کنٹینر جو آئی وی تھا وہی ریٹرن ہوا اور وہ اسائن ہو گیا فاؤنڈ کو. یہ آپ اسکرین پہ دیکھیے, فاؤنڈ از اکول ٹو فائنڈ. سو جو کچھ آیا تھا آئی وی وہ ریٹرن ہوا اور وہ فاؤنڈ کو اسائن ہو گیا. فاؤنڈ میں کیا ہے, آئی وی ایگزیکٹلی وہی ہے لیکن انڈیکس چینج ہو گیا ہے. انڈیکس پوائنٹ کر رہا ہے 1 کو, انڈیکس میں 1 پڑا ہوا ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ایلیمنٹ 20 تھا وہ انڈیکس 1 پہ پایا جا رہا ہے, اور یہی اس کی آؤٹ پٹ بھی آپ کو نظر آئے گی. پہلے انڈیکس کے اوپر یہ ایلیمنٹ 20 مل گیا. سو اس طرح یہ فائنڈ کا الگوریدم کام کر رہا ہے. جب ہم نے ویکٹر کے کنٹینر کو چینج کیا, اسے آگمنٹ کیا 3 آپریشن سے, پلس پلس, ڈی ریفرنسنگ اور انیکوالٹی کے آپریٹر سے. سو یہ جو ہم نے چینجز کی ویکٹر کنٹینر میں, اس کی وجہ سے فائنڈ کا الگوریدم تو ٹھیک کام کرنا شروع ہو گیا. سو ہمیں کم از کم یہ چیز پتہ تو چل گئی کہ ایک کنٹینر کو ماڈیفائی کیسے کرنا ہے تاکہ ایک جنیرک الگوریدم کام کر سکے. اب جنیرک الگوریدم دیکھ کے ہمیں قطعاً پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس میں ہم پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچر ایرے بھجوا رہے ہیں یا یوزر ڈیفائنڈ کنٹینر انٹ ویکٹر بھجوا رہے ہیں, یا کوئی اور کنٹینر بھی ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ اس کے پاس یہ 3 آپریشنز ڈیفائنڈ ہوں اس کنٹینر میں. لیکن سچی بات جو یہ ہے کہ دس واز اے کنکاکٹیڈ ایگزامپل, اور یہ جو سولوشن بھی دیا گیا تھا یہ کنکاکٹیڈ, اینڈ آئی ایڈمٹ اٹ واز اے بیڈ سولوشن. کہ ایک کنٹینر کو ایٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں 2 ایڈیشنل کنٹینر چاہیے. تو اس اینگل سے یہ بیڈ ڈیسیژن تھا. اگر اس کو بھلا دیں تو بھی یہ جو اپروچ جو ہے 3 فنکشنز جو ہم نے دیے, ممبر فنکشنز پلس پلس ناٹ اکول ٹو ڈی ریفرنسنگ کا, اس کے اور بھی ان بلٹ نقصانات ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ انڈیکس کا ایک ڈیٹا ممبر ہے. اگر انڈیکس کا ایک ڈیٹا ممبر ہے تو ہم اس ویکٹر یا اس کنٹینر کے اوپر مور دین 1 سائملٹینیس اٹریشنز نہیں کر سکتے. یعنی ہم چاہیں کہ اس ویکٹر کو اٹریٹ کریں 0 سے لے کے اینڈ تک, اور جیسے جیسے ہم اسے اٹریٹ کر رہے ہیں ہم اسے الٹا بھی اٹریٹ کریں, اینڈ سے 1 تک 0 تک بھی آئیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اگر ہم نے اس کنٹینر کے اوپر سائملٹینیس 2 اٹریشن کرنی ہے, ایک ہی سینڈ سے ایک ہی سینڈ سے, وہ پاسبل نہیں ہے. وہ اسی وقت پاسبل ہوتی اگر اس میں ہمارے پاس 2 انڈیکس ہوتے, بجائے اس کے کہ ڈیٹا ممبر انٹ انڈیکس 1 ہے, ہمارے پاس 2 ہونے چاہیے تھے. ایک ٹریک کرتا موومنٹ فرام 0 ٹو اینڈ اور دوسرا ٹریک کرتا موومنٹ فرام اینڈ ٹو 0. اگر 2 رکھ لیں تو کیا ہمارا سولوشن ہو گیا ہمارے پاس اس پرابلم کا؟ مے بی کسی سچویشن میں ہمیں 3 طرح سے اٹریشن کرنی ہے اسے, ایک یہاں سے یہاں, ایک اینڈ سے اسٹارٹ, اور ایک مڈل سے لے کے اینڈ تک. ہمیں ایک اور انڈیکس پوائنٹر چاہیے اس میں, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ملٹیپل اٹریشن اس کنٹینر کے اوپر سائملٹینیسلی پاسبل نہیں ہے اس ڈیزائن کی وجہ سے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, ایک دفعہ تو اٹریشن کر لی, چلیں ایک تو الاؤڈ ہے ہمیں, وہ 0 سے لے کے آنورڈ جاتی ہے, یا اگر ہم سیٹ انڈیکس کر دیں اسٹارٹ کا تو کسی بھی انڈیکس سے لے کے اینڈ تک جا سکتی ہے, فارورڈ ڈائریکشن میں ہم موو کر سکتے ہیں. ہم ٹریورسل کی اسٹریٹجی چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پہلا ایلیمنٹ
ٹریورس کریں, اس کے بعد تیسرا کریں, اس کے بعد پانچواں کریں, اس کے بعد ساتواں کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہم پلس پلس کو کسی طرح اور اوور لوڈ کریں کہ وہ بتائے کہ یہ والا پلس پلس جو ہے یہ ایک ایک نیکسٹ انڈیکس پہ جاتا ہے, اور یہ دوسرا پلس پلس جو ہے یہ ایک ایک اسکپ کر کے جاتا ہے 1 3 4. سو اگر ہمیں ٹریورسل کی اسٹریٹجی بھی چینج کرنی ہے تو بھی ہمارے پاس کوئی ایزی سولوشن نہیں. سو یہ دو میجر ڈرا بیک ہیں جو کہ اس اپروچ میں ہیں, اور وہ کسی طرح ہم نے ٹھیک کرنے. یہی چیز جو میں نے آپ کو بیان کی, آپ کے سامنے اب میں اسکرین کے اوپر یہی پوائنٹس دکھا رہا ہوں کہ نو سپورٹ فار ملٹیپل ٹریورسلس, انکنسسٹنٹ بیہیویئر, کہ وی یوز پوائنٹرز ٹو مارک اے پوزیشن ان اے ڈیٹا اسٹرکچر فار سم پریمیٹو ٹائپ. ہیئر وی یوز دی ہول کنٹینر ایز مارکر. جو ہم نے اسٹارٹ کا, بیونڈ کا اور فاؤنڈ کا جو کنٹینر کیا تھا وہ بیسیکلی پوزیشن ہی مارک کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اور تیسرا پوائنٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم ٹریورسل کی اسٹریٹجی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی پاسبل نہیں. اس کا کوئی سولوشن ہے, نہیں بھی ہے, اور ہم اسے اسٹیجز میں لے کے چلیں گے. لیکن آج کے لیکچر میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اگلی اپروچ نیکسٹ آلٹرنیٹو ڈیزائن ڈیسیژن پہ جا سکیں. تو آج ہم یہیں پہ اس چیز کو ختم کرتے ہیں. سو آج کا لیکچر جہاں پہ بیسیکلی ختم ہوا, اور اگر آپ لیٹر ہاف کو دیکھیں تو بیسیکلی ہم نے ایک پرابلم اپنے سامنے لیا تھا اور ہم اس کا سولوشن نکالنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے کوئی ڈیزائن ڈیسیژن لیا تھا. تو آپ اس لیکچر کو اگر آپ اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیں کہ گیون اے پرابلم ہم اس کا سولوشن ان اسٹیجز کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں یوزنگ ٹیمپلیٹس. اختتام پر ہم لیکچر کا ریویو کرتے ہیں. آج ہم نے سٹارٹ کیا ٹیمپلیٹس اور اسٹیٹک ممبرس کے ریلیشن شپ سے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کی ہر ٹیمپلیٹ انسٹینشیشن کے اوپر ایک نئی کاپی بنتی ہے, کیونکہ ٹیمپلیٹ کی انسٹینشیشن فار اے اسپیسیفک ٹائپ ایک نئی یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ انٹروڈیوس کرواتی ہے. تو ہر ٹائپ کے پاس اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کی اپنی کاپی ہوگی. سملرلی اس کے پاس اسٹیٹک ممبر فنکشن کی بھی اپنی کاپی ہوگی. اس کے بعد بیسیکلی ہم ڈیزائن ڈسکشنز میں چلے گئے. یہاں پہ ہم نے ٹیمپلیٹس ختم کر دیے تھے. ٹیمپلیٹ سے ریلیٹڈ جتنے ٹاپکس تھے وہ ہم نے یہاں پہ اسٹیٹک ممبرس کے ڈسکشن کے ساتھ ختم کر دی. اگلی چیز جس پہ ہم گئے وہ ایک بیسیکلی ڈیزائن ڈسکشن تھی. ہمارے پاس ایک جنیرک الگوریدم تھا فائنڈ کا, جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پریمیٹو ڈیٹا ٹائپ ایریز کے لیے وہ ٹھیک کام کرتا ہے. ہم نے بہت پہلے کلیم کیا تھا یہ کنٹینرز کے اوپر بھی کام کرے گا ٹھیک. اب ہم نے ٹیمپلیٹس کے کنٹینر پڑھ لیے ویکٹر ٹی ڈیٹیل میں. پچھلے 2-3 لیکچرز میں ہم نے کہا اسی کو یوز کرتے ہیں اور اس کو یوز کر کے دیکھیں کہ یہ کنٹینر جو ہے ویکٹر ٹی جو ہے آیا وہ اس فائنڈ الگوریتم کے ساتھ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو ہمارا کلیم تھا اگر کنٹینر 3 آپریشنز کو سپورٹ کرتا ہے تو کوئی بھی کنٹینر اس فائنڈ کے جنیرک الگوریتم کو یوز کر سکتا ہے. سو وی وینٹ ان ٹو ڈسکشن کہ کیا کیا جائے کہ یہ 3 آپریشنز کنٹینر میں سپورٹ ہو جائیں, پلس پلس ڈی ریفرنسنگ اینڈ انیکوالٹی کا آپریشن. سو پہلا جو ہم نے ڈیزائن ڈیسیژن لیا جس کے مطابق ہم نے کوڈ بنایا اور جس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کنٹینر کلاس ویکٹر اس فائنڈ الگوریتم کے ساتھ چل سکتی ہے, وہ یہ تھا دیٹ واز اے فیٹفل ڈیسیژن کہ ہم فائنڈ الگوریتم کے اسٹارٹ اور بیونڈ کو ریپرزینٹ کریں گے کنٹینر اٹ سیلف سے, ناٹ اے پوائنٹر ٹو این ایلیمنٹ but a whole container itself, and somehow start container and the
beyond containers, only difference in that one is pointing towards the start and the other beyond is pointing towards an element that is one memory location past the last element. باقی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سو اس کے لیے ہمیں ویکٹر کلاس میں نیا ڈیٹا ممبر انٹروڈیوس کرانا پڑا انڈیکس کا, جو کہ اسٹارٹ کے کیس میں 0th انڈیکس کے پہ پوائنٹ کرے گا اور بیونڈ کے کیس میں 1 ایلیمنٹ پاس دی لاسٹ ایلیمنٹ کو پوائنٹ کرے گا. اپنے پاس ان کا انڈیکس اسٹور کیا ہوگا اور اسی انڈیکس کے ریفرنس سے ہم ڈی ریفرنسنگ بھی کریں گے اور اسی انڈیکس کے ریفرنس سے ہم پلس پلس بھی کریں گے. سو یہ ہم نے ڈیزائن ڈیسیژن لیا, اس کی بیسس کے اوپر ہم نے کوڈ لکھا اور دیکھا ہم نے کوڈ چل گیا. کوڈ اتنا اچھا نہیں تھا. فائنڈ کے الگوریدم کو کرنے کے لیے ویکٹر ٹی پہ ٹریورس کرنے کے لیے, اس میں ایک ایلیمنٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں بیسیکلی 3 کنٹینر بنانے پڑے, وچ واز ریئرلی ان ایلیگنٹ ٹو سے دی لیسٹ. اور ہم نے ڈسکشن یہیں پہ ختم کر دی. اس سے اچھا سولوشن اگر کوئی ہے, اور وہ لازمی طور پر ہے, وہ ہم اگلے لیکچر میں ایکسپلور کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.